بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق ان کے چاہنے والے الحمدللہ خمس کی عبادت پر عمل کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام عبادات پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کے حکم کے مطابق اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق وہ خمس کی عبادت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ مگر ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی، جو افراد خمس نکال رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، مگر اگر اس کی ادائیگی صحیح طرح سے نہ کریں تو جو عبادت وہ انجام دے رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے زحمت بھی اٹھائی اور عین ممکن ہے کہ ان کی عبادت باطل ہو۔ خمس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جس مرجع کی تقلید کرتے ہیں ان کا اس کے مسئلے میں کیا حکم ہے یا کیا فتویٰ ہے۔ بہت سارے مراجع کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پورا خمس مرجع وقت کو دے دیا جائے، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ سہم امام کا ہوتا ہے، دوسرا سہم سادات کا ہوتا ہے۔ سہم امام کا حصہ آپ کو مرجع وقت یا جن لوگوں کے پاس آیت اللہ سیستانی کا اجازہ ہے انہی کے پاس جمع کرانا پڑے گا، کسی اور مقصد میں آپ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ مقصد کتنا ہی خیر ہو، کتنا ہی عمدہ اور اچھا ہو۔ مثلا مسجد کی تعمیر میں لگانا، مدرسے یا یتیم خانے کی تعمیر میں لگانا، اگرچہ یہ بہت عمدہ دینی اور شرعی مقاصد ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں بھی لگانا چاہیں تو مجتہد یا ان کے وکلاء یا جن کے پاس اجازت نامے ہیں ان کی اجازت سے ہی یہ پیسہ وہاں لگایا جا سکتا ہے، ورنہ سہم امام والا حصہ مجتہد یا اس کے وکیل یا جن کے پاس اجازت ہیں فقط انہی کے پاس جمع کرانا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں بھی آیت اللہ سیستانی نے یہ شرط لگائی ہے کہ جتنا بھی خمس جمع کرایا جائے اس کی رسید ہم سے حاصل کی جائے، تو آیت اللہ سیستانی کی رسید وہ ثبوت ہوگا کہ یہ خمس مرجع تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بات ہو گئی سہم امام کے حوالے سے، لیکن سہم سادات کے حوالے سے آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے سادات کو خمس دے سکتے ہیں۔ جن سادات کو یہ خمس دیا جائے گا ان میں 5 شرائط پیش نظر رکھنا ضروری ہیں، فقط انہی کو یہ خمس دیا جائے گا۔ 5 شرائط یہ ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا سید ہونا ثابت ہو، آپ کے نزدیک سید ہونا ان کا ثابت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا غریب ہونا بھی ثابت ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہیلے سے کام لے رہے ہوں اور دھوکہ دہی سے کام لے کے لوگوں سے خمس وصول کر رہے ہوں۔ جو خمس دینے والے افراد ہیں ان کے نزدیک ان کی غربت بھی ثابت ہو، تبھی ان کو خمس دیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ بے نمازی نہ ہو۔ نمبر 4 علل اعلان گناہ کرنے والے نہ ہو۔ اور نمبر 5 وہ اس خمس کو غلط راستے میں استعمال نہیں کریں گے، جو پیسہ ملا ہے اس کو غلط مقام پر استعمال نہیں کریں گے۔ البتہ ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ شرابی نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کلم کلا یہ گناہ نہیں ہوتا ہے تو اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ ویسے تو 6 شرائط بن گئیں، لیکن 5 شرائط اہم ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اعتبار سے۔ تو جن سادات میں یہ شرائط پائی جائیں فقط انہی کو دیا جائے گا سہم سادات والا حصہ، باقی کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ باقی نہیں دیا جا سکتا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سہم سادات والا حصہ کوئی مسجد میں لگانا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کو سید کو دینے کی اجازت دی ہے مرجع نے کہ آپ سید کو یہ والا پیسہ دے دیں، مگر مسجد میں یہ پیسہ نہیں لگا سکتے، امام بارگاہ میں یہ پیسہ نہیں لگا سکتے، مدارس میں یہ پیسہ نہیں لگا سکتے۔ یہ فقط اور فقط سید اور سادات گھرانے ہی کو دیا جائے گا کہ جو یہ 5 شرائط میں پورا اترنے والے ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اس میں بھی جو مجتہد مثلا آیت اللہ سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ آپ سید کو اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر بعد میں کبھی آپ کو پتہ چلا آپ نے اپنے ہاتھ سے سید کو خمس دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط پوری نہیں تھی، تو یہ سہم سادات والا حصہ دوبارہ دینا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر یہی سہم سادات والا حصہ بھی آپ نے مجتہد کے پاس جمع کرا دیا تو آپ کی ذمہ داری مکمل طور پر پوری ہو جائے گی، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو سہم امام اور سہم سادات دونوں مجتہد یا اس کے وکیل یا جن کے پاس آیت اللہ سیستانی کی اجازت ہیں ان کے پاس جمع کرا دیا جائے
تو آپ بالکل بری الذمہ ہو جائیں گے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن سہم سادات آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو پھر ان شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوئی تو عین ممکن ہے کہ یہ دوبارہ دینا پڑے۔ ایک بات اور پیش نظر رکھیے کہ اگر دونوں میں موازنہ کیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیں یا مرجے کو دیں، تو پھر بھی مرجے کو دینا یا ان کا اجازت جن کے پاس ہے ان کو دینا یہ قابل تعریف سمجھا گیا ہے، اپنے ہاتھ سے دینا یہ قابل تعریف نہیں سمجھا گیا، اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد